اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وخاتم الانبیاء والمرسلین سیدنا و قائدنا و حبیبنا و شفیعنا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی الہاشمی وعلی آلہ و اصحابہ البررۃ الکرام وعلی سائر الانبیاء والمرسلین والملائکۃ المقربین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، عزیز نوجوانوں، الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اس کا احسان ہے کہ اس نے آپ لوگوں کو اس مقدس سفر پر جانے کی سعادت بخشی۔ اس کے لیے میں آپ سبھی کو مبارکباد دیتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کا حج آسان کرے اور اپنی رحمت کا قبول کرے۔ للہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا، اللہ تعالیٰ نے تمام صاحب استطاعت لوگوں پر حج فرض کیا۔ یہ حج سب سے پہلے 8 ہجری میں فرض ہوا، 9 ہجری میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر الحج بنا کر بھیجا، اور 10 ہجری میں میرے آقا سرکار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود حج پر تشریف لے گئے۔ تب سے یہ سلسلہ متواتر جاری ہے، اور اس سال آپ لوگ اس عظیم فریضے کو ادا کریں گے انشاءاللہ۔ حج اللہ تعالیٰ نے ایک فرض کیا، لیکن اس کی قسمیں 3 ہو گئی۔ پہلا حج قران، دوسرا حج افراد، اور تیسرا حج تمتع۔ حج قران وہ حج ہوتا ہے جس میں عمرہ اور حج دونوں کا احرام ایک ساتھ باندھا جاتا ہے۔ آپ پہلے عمرہ کرتے ہیں، عمرہ کرنے کے بعد احرام اتارتے نہیں ہیں، اسی احرام کی حالت میں رہتے ہوئے حج مکمل کیا جاتا ہے اور پھر احرام اتارا جاتا ہے، اسے حج قران کہتے ہیں، اور ایسے حج کرنے والے کو قارن کہا جاتا ہے۔ دوسرا حج ہوتا ہے حج افراد، یعنی وہ حج جس میں عمرہ شامل نہ ہو۔ 8 ذی الحجہ کو آپ سیدھے حج کا احرام باندھیں، حج کریں اور احرام اتار دیں، کوئی عمرہ نہ کریں، اسے حج افراد کہتے ہیں، اور ایسے حج کرنے والے کو مفرد کہا جاتا ہے۔ تیسرا حج ہوتا ہے حج تمتع، یعنی وہ حج جس میں پہلے عمرہ کریں اور عمرہ کرنے کے بعد احرام اتار دیں، پھر 8 ذی الحجہ کو حج کے لیے احرام باندھیں، حج کریں اور احرام اتار دیں، یعنی 2 بار الگ الگ آپ احرام باندھیں گے، ایک بار عمرہ کے لیے، ایک بار حج کے لیے، اسے حج تمتع کہتے ہیں، اور ایسے حج کرنے والے کو متمتع کہا جاتا ہے۔ ہندوستان سے جانے والے زیادہ تر حجاج کرام جو کہ حج کمیٹی آف انڈیا کی جانب سے جاتے ہیں، ان کا سارا پروگرام، ان کا شیڈیول حج کمیٹی آف انڈیا طے کرتی ہے، اس لیے زیادہ تر ہندوستانی حجاج کرام حج تمتع کرتے ہیں، اور آپ لوگ بھی حج تمتع کریں گے انشاءاللہ۔ یہ بتانے کی مجھے ضرورت نہیں تھی کیونکہ میرا سبجیکٹ بھی نہیں تھا، مجھے سیدھے حج پہ بولنا تھا،
عام طور پہ یہ دیکھا گیا ہے کہ ابھی ویسے آپ لوگوں کی مدینہ فلائٹ جا رہی ہے، ہو سکتا ہے کہ فلائٹ آپ کی جدہ بھی جائے جے پور سے. اس کو دھیان میں رکھتے ہوئے میں یہ بات کر رہا ہوں کہ جے پور ایئرپورٹ پر جب حجاج کرام روانہ ہوتے ہیں تو اکثر دیکھنے میں آتا ہے کہ وہ لوگ احرام باندھنے کے بعد حج کی نیت کر لیتے ہیں. ہم لوگ ہوتے ہیں ایئرپورٹ پر جب آپ لوگوں کی روانگی ہوتی ہے. ایکچولی ان کی بھی غلطی نہیں ہوتی ہے، ان کے دماغ میں یہ بات بیٹھی ہوتی ہے کہ میں حج کرنے جا رہا ہوں، حج کرنے جا رہا ہوں، حج کرنے جا رہا ہوں. انہوں نے دعوتیں بھی ساری حج کے نام پر کھائی ہوئی ہوتی ہیں، تو وہ ایئرپورٹ پر احرام باندھنے کے بعد حج کی نیت کر لیتے ہیں. یاد رکھیے کہ اگر آپ نے حج کی نیت کر لی، پھر آپ تب تک احرام نہیں اتار سکتے جب تک حج نہ کر لیں. آپ حج قران کریں گے، پھر حج تمتع نہیں کریں گے. اس لیے جے پور ایئرپورٹ پر اگر آپ کی فلائٹ جدہ جاتی ہے اور جے پور ایئرپورٹ پر آپ احرام باندھتے ہیں تو وہاں آپ کو عمرہ کی نیت کرنی ہے. عربی میں آپ لوگوں کی یاد ہو بہت اچھی بات ہے، ورنہ اے اللہ میں عمرہ کے لیے احرام باندھ رہا ہوں، اسے میرے لیے آسان فرما اور اپنی رحمت میں قبول فرما. یہ اس لیے میں نے آپ کو یہ بات بتائی. اب میں اپنے سبجیکٹ پر آتا ہوں. ایام حج یعنی حج کے 5 دن. ابھی میرے ساتھی آپ کو بتا رہے تھے کہ عمرہ کے 2 فرض اور 2 واجب ہوتے ہیں. پہلا فرض انہوں نے بتایا نیت کے ساتھ احرام باندھنا اور تلبیہ پڑھنا. دوسرا فرض انہوں نے بتایا کعبۃ اللہ کا طواف کرنا، یعنی کعبۃ اللہ کے 7 چکر لگانا. 2 واجبوں میں سے پہلا واجب انہوں نے بتایا صفا اور مروہ کی صحیح کرنا، اور دوسرا واجب بتایا بالوں کا حلق کروانا یا قصر کروانا، بالوں کو منڈوانا یا ان کو کتروانا. منڈوانا افضل ہے. اگر آپ کے سر میں کوئی انفیکشن ہے، کوئی خارج ہے، آپ بالوں کو اس طرح نہیں پھروا سکتے تو آپ مشین سے بھی بال کٹوا سکتے ہیں. شرط یہ ہے کہ 75% بال آپ کے کٹ جانے چاہیے، 75% بال کٹ جانے چاہیے. یہ نہیں کہ ایک ڈک یہاں سے لگوا لیا، دوسری بار ڈک یہاں سے لگوا لیا، تیسری بار یہاں سے کٹوا لیا. ایسا نہیں. پورے سر کے 75% بال، 75% بال آپ کے کٹ جانے چاہیے. یہ عمرہ کے فرض اور واجب تھے. 2 فرض اور 2 واجب. حج کے 3 فرض اور 7 واجب ہوتے ہیں. 10 کام کرنے ہیں. عمرہ میں آپ نے 4 کام کیے تھے، حج میں آپ کو 10 کام کرنے ہیں، جس میں 3 فرض ہیں اور 7 واجب ہیں. پہلا فرض تو وہی ہے جو عمرہ میں تھا، نیت کے ساتھ احرام باندھنا اور تلبیہ پڑھنا. اگر آپ لوگوں کو تلبیہ یاد نہ ہو تو یاد کر لیں، کیونکہ تلبیہ کے بغیر نہ تو عمرہ ہوگا اور نہ حج ہوگا. یہ فرض ہے. یاد رکھیے اگر فرض چوکتا ہے تو قضا لازم ہے. واپس جائیے میقات پہ، احرام باندھیے اور واپس آئیے. فرض چوکتا ہے قضا لازم ہے. اگر واجب چوکتا ہے تو دم لازم ہے. بہت غور سے سنیے گا. واجب چوکتا ہے تو دم لازم ہے. ڈیلے ہونا اور آگے پیچھے ہونا اس کی بات نہیں کر رہا. اس میں تو ٹھیک ہے آپ نے فطرہ دے دیا، آپ نے صدقہ دے دیا. اگر واجب چھوٹ گیا پورا تو دم لازم ہے. اور دم کا مطلب یہ ہے کہ مکہ المکرمہ میں ایک بکرے کی قربانی. یہ نہیں کہ ہندوستان آ کے آپ نے قربانی دے دی. مکہ المکرمہ میں حدود حرم میں ایک جانور کی قربانی، یہ دم ہوتا ہے. میں نے بتایا
پہلا فرض ہے حج کا نیت کے ساتھ احرام باندھنا اور تلبیہ پڑھنا. آپ کو اگر تلبیہ نہ آتا ہو تو یاد کر لیں. میں پھر ایک بار آپ سے گزارش کروں گا کہ میرے ساتھ تلبیہ دہرائیں. میں 3 بار تلبیہ پڑھوں گا, آپ لوگ میرے ساتھ پڑھیں. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. یہ تلبیہ ہے. میں نے آپ کو بتایا حج اور عمرہ کے فرض میں شامل ہے. پہلا فرض ہے نیت کے ساتھ احرام باندھنا اور تلبیہ پڑھنا. دوسرا فرض ہے وقوف عرفہ یعنی عرفات کے میدان میں ٹھہرنا. زوال کے بعد سے لے کے غروب آفتاب تک ایک لمحے کے لیے بھی اگر آپ عرفات کے میدان میں ٹھہر گئے تو آپ حاجی ہیں. حج کیا ہے؟ 9 ذی الحجہ کو احرام کی حالت میں حج کی نیت سے زوال کے بعد سے غروب آفتاب کے بیچ میں ایک لمحے کا بھی اگر آپ کا عرفات کے میدان میں ٹھہراؤ ہوتا ہے وہ حج ہوتا ہے. ابھی تک آپ حاجی نہیں بنے. تو دوسرا فرض ہے وقوف عرفہ میں قیام, وقوف عرفہ. تیسرا فرض ہے طواف زیارت. جب آپ مینا آ جائیں گے, شیطان کو کنکری مار لیں گے, بال کٹوا لیں گے, آپ اپنا احرام کی پابندیوں سے باہر آ جائیں گے, تب آپ طواف زیارت کرنے جائیں گے مکہ مکرمہ. اسے طواف زیارت کہتے ہیں. وہ طواف زیارت حج کے فرض میں شامل ہے. تو یہ 3 فرض ہو گئے. نیت کے ساتھ احرام باندھنا اور تلبیہ پڑھنا, وقوف عرفہ اور طواف زیارت. اسی طرح 7 واجب ہیں. پہلا واجب ہے مینا میں ٹھہرنا. دوسرا واجب ہے مزدلفہ میں ٹھہرنا. تیسرا واجب ہے شیطان کو کنکری مارنا. چوتھا واجب ہے قربانی کرنا. 5واں واجب ہے بال کٹوانا. 6واں واجب ہے طواف زیارت کی صحیح کرنا. آپ نے جو طواف زیارت کا فرض ادا کیا ہے اس کے بعد میں آپ کو صحیح کرنی ہے, وہ 6واں واجب ہے. اور 7واں واجب ہے جب آپ مکہ چھوڑیں تو اس وقت طواف وداع کریں. یہ 7 واجب ہیں. 3 فرض اور 7 واجب, آپ کو ٹوٹل 10 کام کرنے ہیں.